بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، میں آرمی پبلک اسکول ظفروال کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کا اسلامیات کا معلم محمد صغیر جماعت نہم کا اسلامیات کا کام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو عنوان کے متعلق آگاہی حاصل ہو سکے۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن کون سا ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے چوتھا رکن کون سا ہے؟ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سی مالی عبادت ہے جس کو ادا کر کے ہم اپنے مال کو محفوظ اور مال کے اندر اس کے اندر برکت پڑ جاتی ہے۔ یقیناً امید کرتا ہوں کہ آپ کو عنوان کے متعلق آگاہی حاصل ہو چکی ہوگی۔ ہمارا آج کا عنوان زکوٰۃ ہے، جو آپ کی صفحہ نمبر 65 تا 67 کے اوپر ہے۔ ہمارے تدریسی مقاصد ہیں کہ آپ اس قابل ہوں گے کہ زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کے بارے میں جان سکیں۔ کامیابی کا معیار ہے کہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات خوش خط تحریر کریں۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کے معنی، اس کے مفہوم کے اوپر بات کریں گے۔ تو عربی لغت میں زکوٰۃ کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اضافہ، نشو و نما ہے، اور دوسرا معنی طہارت و پاکیزگی ہے، یعنی بڑھنا اور پاک ہونا، نشو و نما، یہ زکوٰۃ کے معنی ہے۔ اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اسلام میں اس سے مراد حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی بڑی ایک جامع تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ خاص قسم کے مال پر خاص قسم کے لوگوں کا حق ہے، جو معینہ وقت گزر جانے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ یعنی ایک سال آپ کے پاس اتنا مال و اسباب ہے، یعنی آپ صاحب استطاعت ہیں، تو اس مال کے اوپر جب سال گزر جاتا ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب کتنا ہونا چاہیے؟ کتنا آپ کے پاس نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے؟ تو زکوٰۃ کے لیے سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے، اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے ہے۔ یعنی 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کا تعین نہیں کرتے، ہم سونے کے حساب سے ہی کرتے ہیں۔ لیکن چاندی کا بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس اگر تھوڑے پیسے ہیں تو ہم اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یا اس نصاب کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، اتنی دولت ہے ضروریات اصلیہ کو چھوڑ کر، تو پھر آپ کے پاس زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ عموماً ہاتھوں میں پہنے جانے والی انگوٹھیاں وغیرہ اتنی وزنی نہیں ہوتی، لیکن کنگن اور انگوٹھیاں اگر اتنی وزنی ہوں گی کہ وہ نصاب کے زکوٰۃ نصاب کو پہنچتی ہوں گی، جس طرح کے پرانے زمانوں میں عورتیں بلکہ امیر مرد بھی بھاری بھاری زیورات پہنا کرتے تھے، تو پھر وہ جو ہے زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ جیسے حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، اور وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی یا رسول اللہ، ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، تو جس کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 وزنی کنگن تھے، تو حضور نے انہیں فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس عورت نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا دے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ جب خاتون نے حضور کا یہ فرمان سنا تو کنگن اتار کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ وقالت ہما للہ ولی رسولہ، فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھیاں ہیں،
تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کے لیے زینت و سنگار کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا جو اللہ نے چاہا وہ کہا، فرمایا ہیا حسبک من النار، یعنی اگر زکوٰۃ نہ دی تو آگ میں یہ لے جانے کے لیے تمہاری انگوٹھیاں کافی ہیں۔ تو جو ہم نصاب ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس اتنا جیسے میں نے پہلے بتایا 7.5 تولے 52 تولہ چاندی کے برابر ہمارے پاس نصاب ہے، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس کی بہت سخت وعید ہے، جیسے ہم آگے چل کے بات کریں گے اس کے بارے میں بھی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اس کے بارے میں بہت ہی سخت وعید ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت۔ زکوٰۃ ایک اہم ایک مالی عبادت ہے، اس کے بہت سے فوائد و ثمرات ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد بار اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جملہ اللہ نے بڑی کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، اور پھر ایک جگہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ ہماری دی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، زکوٰۃ والوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں، یعنی صدقہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اموال جو ہیں وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، مالوں میں برکت پڑتی ہے، مالوں کے اندر زیادتی ہوتی ہے اور مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ صرف مال ہی نہیں، تمام مصائب و آلات مشکلات جو انسان کے اوپر سے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس زکوٰۃ جو کہ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں فرض رہی ہے۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے حضور نے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ انہیں یہ بتانا کہ معاذ بن جبل ان لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ بڑی اچھی نصیحت حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو یہ نصیحت فرمائی۔ تو یہ نصیحت ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و اسباب ہیں، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہمارے پاس زکوٰۃ فرض ہے، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بعض عرب قبائل نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، تو حضور علیہ السلام نے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تو اس کے ساتھ ضرور جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، بے شک زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اور فرمایا اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف ضرور جنگ کروں گا۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مختلف قسم کے اموال جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے جانور ہیں، 3 قسم کے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پہلا اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں۔ اونٹ کتنے ہوں گے تو ہم زکوٰۃ دیں گے؟ اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، 5 سے کم ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب 5 ہوں گے تو ان پر زکوٰۃ یہ ہوگی کہ ایک بکری جس کی عمر 1 سال ہو اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کریں گے آپ۔ گائے، اس کی مقدار، اس میں بیل اور بھینسیں بھی شامل ہیں۔ گائے، بیل، بھینسیں اگر 30 سے کم ہوں، اگر 30 سے یعنی بھینس بھی ہو، گائے بھی ہو، بیل بھی ہو، یعنی نر اور مادہ دونوں شامل ہیں، اگر آپ کے پاس 30 ہیں تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر 30 سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بھیڑ بکریاں 40 سے کم ہوں گی تو زکوٰۃ نہیں ہے، اگر 40 ہوں گی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جیسے سونا اور چاندی کا میں نے نصاب آپ کو بتایا، اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ تجارت اور مال و دولت کے اندر بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت زیادہ اللہ رب العزت اس کے اندر برکت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ضرور بضرور اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کس قدر اہم ترین عبادت ہے یہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے،
ایک یہ کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادی ارکان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضور نے 3 مرتبہ دہرائے اور پھر حضور نے اپنے سر کو جھکایا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا اور جھک کر رونے لگے۔ کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ کس چیز پر قسم اٹھائی ہے اور کس چیز کے لیے آپ رو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے سر انور اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے چہرہ اٹھایا تو ہم نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار، مسرت کے آثار تھے، تو جب ہم نے وہ آثار دیکھے تو ایسا لگتا تھا آپ کی یہ مسرت ہمیں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ تو حضور نے فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، زکوٰۃ نکالتا رہے گا اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ وہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اب وہ شرک ہے، جادو ہے، کسی کا ناحق خون بہانا ہے، سود ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، جہاز سے بھاگ جانا، پاک دامن خواتین پر بہتان باندھنا، یہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا فتحت لہ ابواب الجنہ وقیل لہ ادخلوا بسلام، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کس قدر زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز، روزے اور یہ ارکان ادا کرنے والوں کے لیے کس قدر اجر و ثواب ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس مال بڑا ہے، میرے پاس اہل و عیال بھی بڑے ہیں اور میرے پاس مہمان بھی آتے رہتے ہیں، تو فرمائیے کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں اور کس طرح خرچ کروں؟ تو حضور فرمایا اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا کر، یہ تجھے پاک کرنے والی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر اور مسکین اور پڑوسی اور سائل کا حق جو ہے اس کو پہچان۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے اور ہمیں کثیر اولاد سے بھی نوازا ہے، ہمارے پاس مہمان بھی آتے رہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے مال سے ان کو زکوٰۃ کے طریقے سے کھلائیں، نہیں، اپنا حق رشتہ داروں کا، ان کے ساتھ جو حقوق ہے، ان کے ساتھ جو طریقہ ہے وہ حضور نے بتا دیا، پڑوسیوں کے ساتھ، سائل کے ساتھ جو ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ نکالا کر۔ حضور نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا پل ہے، اسلام کا پل ہے، تو اس پل کو قائم رکھیں اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رابی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کوئی عمل ایسا بتائیے کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو فرمایا اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کر، فرض نمازیں پڑھا کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھا کر۔ تو اس نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا۔ جب وہ جانے لگا تو حضور نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، فرمایا جسے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو پس وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کس قدر عظیم الشان احادیث مبارکہ ہیں کہ جو زکوٰۃ کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم مصارف زکوٰۃ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جب ہمارے پر فرض ہو جائے تو ہم نے کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں جن کا جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ سب سے پہلے فقراء ہیں۔ فقراء سے مراد یعنی ایسے افراد جو کسی جسمانی عذر کی وجہ سے روزی کمانے کے اہل نہ ہوں، مثلا نابینا، ہاتھ پاؤں سے معذور افراد، ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مساکین، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کمانے کے لائق ہوں مگر مہنگائی، غربت اور گھر کے افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے بنیادی ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکیں اور اس کے باوجود وہ کسی سے سوال نہ کریں تو ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ عاملین یعنی وہ کارکن، وہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کر کے بیت المال میں داخل کرتے ہوں یا لوگوں میں تقسیم کرتے ہوں، کیونکہ یہ لوگ اس کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے۔ آگے مؤلفۃ القلوب یعنی تالیف قلب،
اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو عزیز و اقارب اور مال و متاع کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس سے معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ پھر رکاب کہتے ہیں یعنی غلام یعنی گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ کو صرف کرنا، یعنی مسلمان جو قید ہو چکے ہوں، جنگی قیدیوں کا فدیہ دے کر دشمن سے ان کو رہا کیا جائے تو یہ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کو ہم رہا کر سکتے ہیں۔ غارمین قرض دار یعنی وہ لوگ جو مقروض ہوں اور قرض ادا نہیں کر سکتے، اس قسم کے افراد کو قرضہ سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فضول خرچی، غیر شرعی اخراجات، عیاش طرز زندگی کی وجہ سے مقروض ہوا ہو تو اس کو کسی صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ صرف کرنا، اس کی صورتیں ہیں، مثلا کوئی شخص محتاج ہو، جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہو، اس کے پاس سواری زیادہ راہ نہ ہو تو اس کو ہم زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے لیے سواری خرید سکتے ہیں، اس کو زیادہ راہ، اس کو ضروریات پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دین کے طلباء ہیں جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، ہم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ ابن سبیل مسافر یعنی ایسا مسافر جس کے پاس سفر کے دوران مال نہ رہا ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی قدر لے جس سے وہ حاجت پوری ہو سکے، زیادہ مال لینا جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں، ہم ان مصارف کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاشرتی اور معاشی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے، جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کے فلاحی کام جو ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دلوں میں مال کا لالچ اور محبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے اندر جو پسے ہوئے طبقات، محروم لوگ ہیں، ان کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد جو ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی معاشی جو ہے وہ کفالت عامہ ہے، یعنی ہر کسی کی کفالت، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پھر گردش دولت یعنی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دولت جب جاتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو وہ ملک معاشی مسائل سے دو چار نہیں ہوتے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو جائے بلکہ قوم کے تمام افراد اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس میں حصہ دار ہوں۔ بے روزگاری کا علاج ہے، جرائم کا خاتمہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاشی اور معاشرتی فوائد ہیں۔ تو اسلام نے یہ زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے۔ اس نظام کی بدولت افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتری روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں، چونکہ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرے کے ہر فرد کے پاس جاتی ہے، اور معاشی نظام کی وجہ بہتر ہوتی ہے۔ اس سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، اور اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور قومی فلاحی جو ریاستیں ہیں وہ تشکیل پاتی ہیں۔ اب زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی سے روایت ہیں، حضور نے فرمایا لعنت فرمائی ہے سود کھانے اور کھلانے والے پر، اور سود کے گواہ اور لکھنے والے پر، جسم پر نقش و نگار بنانے پر اور بنانے والی عورتوں پر، اور فرمایا صدقہ نہ کرنے والے پر، حلالہ کرنے اور کروانے والے پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یعنی زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے اللہ حضور نے، جیسے قرآن میں بھی ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، بعذاب، یعنی ان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کا مفہوم آیت گئی ہے کہ جو لوگ جوڑ کے سین کے اپنے پیسوں کو رکھتے ہیں، تو یہی جو پیسے ہیں کل قیامت کے دن ان کے لیے پھر عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری ان کے لیے سنائی ہے کہ یہ ان کے لیے پھر وہی مال جو ہے وہ عذاب کا باعث بنے گا۔ یعنی جو لوگ جمع کرتے رہتے ہیں، جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ مال ان کے لیے کل قیامت کے دن عذاب کا باعث بنے گا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں
نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا وَمَن لَّمْ یُزَکِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کس قدر ہمارے لیے ایک وعید ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے فرض ہونے کے باوجود، تو ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے، اس خزانے کو ایک گنجے اژدے کی شکل میں لایا جائے گا کل قیامت کے دن، تو اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ دبے ہوں گے، مال والے کے پیچھے پیچھے وہ بھاگے گا، تو وہ مال والا شخص پوچھے گا تو کون ہے؟ اژدہا کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، وہ خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ یہ اژدہا اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، حضور نے فرمایا حتیٰ کہ اس کا ہاتھ منہ میں ڈال کر چبا ڈالے گا، پھر بھاگتے بھاگتے اس کے سارے جسم کو اسی طرح وہ اژدہا ہے جو وہ چبا لے گا۔ تو یعنی یہ جو مال ہم چھوڑ جاتے ہیں دنیا میں، جو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو یہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے بچائے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس سے ہم جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سے میں نے ایک حدیث سنی، حضرت عمر نے جناب حضور سے روایت کی، تو میں نے آپ سے یہ نہیں سنی تھی، حالانکہ میں سب سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں رہنے والا تھا۔ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، خشکی یا تری میں کبھی مال ضائع نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کی زکوٰۃ روک لی جائے۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مال ضائع نہیں ہوگا، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو مال ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں حرام کمانے، حرام کھانے سے باز رہیں۔ جو اللہ نے مال دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اور حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کو جو پسند ہے وہ غریب کا صدقہ ہے۔ یعنی جو اگر آپ کے پاس تھوڑا مال ہے پھر بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے اللہ کو وہ بڑا پسند ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ٹاپک ہمارے عنوان جو تھا زکوٰۃ کا، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں کہ زکوٰۃ جیسے اقیم الصلاوات والزکوٰۃ، متعدد جگہ پہ اللہ نے زکوٰۃ کا ادا کرنے، نماز قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اس کی فضیلت ہم نے احادیث مبارکہ سے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، کیسا مقام ہے، اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے لیے کون سے سخت وعید ہے، ان کے بارے میں کس قدر عذاب علیم کی اللہ نے جو ہے وہ خوشخبری سنائی ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور پھر جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر کس قدر اس کا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں خود ذاتی طور پہ کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور معاشرے کے لوگوں کے اندر کس قدر خوشحالی آتی ہے، کس قدر فلاحی کام ہوتے ہیں، اور لوگ سکون میں رہتے ہیں، لوگوں کے اندر رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ اور پھر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے سخت وعید ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ سبق بڑے احسن طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آپ نے اس عنوان کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھنے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ احسن طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر، دین کے اوپر، اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔